نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم 3 منٹس ترجمہ تفسیر کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 192 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بہت مختصر آیت کریمہ ہے اور اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ آپ اگر پیچھے سے ریگولرلی سنتے آ رہے ہوں گے تو ہر آنے والی آیت کریمہ آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ میں ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ پیچھے کیا بات چل رہی تھی، بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ سے ایک بار شیئر کر دیتی ہوں۔ اور انہیں قتل کرو، یہ میں آیت نمبر 191 کا آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں کل بتا چکی ہوں اس سے کیا مراد ہے۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے اس موقع پر اس سچویشن میں آمنا سامنا ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب جہاں بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، تو تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے، مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو، کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ فتنہ کا لفظ آیا عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب فتنے کے کام ہیں۔ گویا یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم، انہیں دوبارہ کفر میں مجبور کرنا، اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے اموال اور جائیداد کو غصب کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں فتنے میں شامل ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے سدباب کے لیے جہاد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ تو باقی پھر ہم نے کل دیکھا تھا کہ یعنی مکہ بیسیکلی جائے امن ضرور ہے، مگر اگر وہ یہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو، ورنہ ازخود لڑائی کی ابتدا جو ہے مکہ میں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج کی آیتیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور ہیں، اتنے رحیم ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں، کسی بھی طرح وہ اس حرکت سے رک جائیں، تو اس کی بھی مختلف تفصیلات ہیں، چاہے تو وہ اسلام قبول کر لیں، چاہے تو ویسے ہی اپنی ضد سے اور اپنے ظلم سے باز آ جائیں، صلح کر لیں، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔